کہتے تو یوں ہیں کہ جی مشکلیں پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اللہ رحم کرے. لیکن آسان نہیں ہوئی ہیں, لوگوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, اور اسموگ نے آ کے ایک نئی صورتحال سے سب کو دوچار کر دیا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہم آپ کو یہ ہر سال ہوتا ہے, اور ہر سال شدت بڑھتی جا رہی ہے. بڑی ایکٹیولی دیکھتے ہیں جی, پلان ہو رہا ہوتا ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, سافٹ لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن مسئلے کا حل نکالنا, یعنی کہ لانگ ٹرم مسئلے کا حل نکالنا, اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اشفاق. جی تو میں ذرا سا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بتا دوں. ہمارا 202 ہے, ہمیں بتا دیں کیا ہے. کراچی میں 202 ہے, لاہور میں نسبتاً, کل میں بتا رہا ہوں کہ کل ہم نے تذکرہ نہیں کیا ایئر کوالٹی انڈیکس کا پریسائزلی, لیکن کل 500 تک تھا, آج جو ہے وہ 306 ہے. اچھا آج حیرت انگیز طور پر, ویسے کراچی کا دوسرا نمبر ہوتا ہے, اور لیکن آج راولپنڈی کا دوسرا نمبر ہے. راولپنڈی میں AQI جو ہے وہ 233 ہے. آئی ونڈر کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ اچانک یہ ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن یہ بڑا ایک مطلب یہ ہے کہ کافی کنٹریبیوٹرز, اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو شارٹ ٹرم میجرز لیے جا رہے ہیں, یہ جو مارکیٹیں کھولنے کے حوالے سے, ایک چیز ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آٹو موبائل پولوشن ہے, یعنی کہ یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے, اور اس کی دو وجوہات ہیں اس کے اندر بھی. ایک تو ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, دوست جو بیٹھے ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے کہ گاڑی کے کیٹلیٹک کنورٹرز کو کلین نہ کرانا یا اس کا خراب ہو جانا اور پھر اس کو نکلوا دینا, ایک یہ بھی بڑا فیکٹر ہے. دوسرا جو فیول ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہوتا, وہ بھی پراپر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں, اور پھر باقی گاڑیوں کے مینٹیننس سے ریلیٹڈ. اچھا یہ تو ایشو اشفاق نے بتا دیا, لیکن اب پنجاب حکومت نے سافٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. آج اور کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے, اور سنڈے کو تو آپ کو پتہ ہے چھٹی ہوتی ہے. اور جی اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیں جی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سچویشن کیا ہے. اب میجرز لیے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے نگراں حکومت کو اس میں ہم کیا ذمہ دار ٹھہرائیں, بیکاز وی نیڈ لانگ ٹرم میجرز ٹو فائٹ دیز تھنگس. اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم ایئر کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی مختلف ہوتی ہے, کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم, اور ایک ایوریج ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پہنچاتے ہیں. اور کیا ہے اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب نے کافی انسینٹیوز بھی دیے. انسینٹیوز کے حوالے سے بات کی, اور جو کہہ رہے ہیں جمعے ہفتے کو مارکیٹیں جی بند رہیں گی اور 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت ہوگی. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں اتوار کو مال روڈ پر جی سائیکل چلانے والوں کو اجازت ہوگی, یعنی ان کے لیے مختص جو کیا گیا ہے ٹریک, وہ وہاں پہ سائیکل چلا سکیں. تو الماس احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بھائی الماس, باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن میں نے اپنے فائدے کی ایک چیز سنی کہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹس کو موٹر سائیکلیں دی جائیں گی الیکٹرک, کراچی میں رہ کے بھی مل جائے گی. ایئر کوالٹی تو یہاں کی بھی بڑی خراب ہے, سانس لینا بہت محال ہے. بالکل جی, یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سرکاری طور پر جتنی بھی موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی, مطلب مختلف محکموں میں ہوتی ہیں, جیسے یہ لاہور میں 1122 ہے, پنجاب کے مختلف شہروں میں ہے, اسی طرح پاکستان میں بھی ہے, لیکن جتنی بھی بائکس خریدی جائیں گی وہ الیکٹرک خریدی جائیں گی, اور جتنی بھی سرکاری بسیں چل رہی ہیں پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں, ان کو کنورٹ کیا جائے گا الیکٹرک. وہ مطلب یہ تو جو شارٹ ٹرم وہ ہے, ابھی جو آپ کہہ رہے تھے وہ ہے. اب یہ گورنمنٹ لانگ ٹرم بھی اس پر کام کر رہی ہے. لانگ ٹرم ایسے کہ جو پنجاب میں جتنی بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی تھی, اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے کہ یہ اپنی سفارشات مرتب کریں, اور کسانوں کو سستی اور سبسیڈائز ریٹس پر بوٹا مشینیں دی جائیں گی, جو کٹائی کے لیے بالکل نیچے تک وہ جڑوں تک وہ نکال لیتی ہے. اس طرح انہیں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ انہیں کرائے پہ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن الماس چکر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا, میری اور صدف کی اسی شو میں بات ہوئی تھی پنجاب کے وزیر برائے ماحولیات سے, بلال افضل صاحب سے, تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ جو منصوبہ ہے وہ تو ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے, اور اس کے اوپر تقریباً 170 ارب روپے کی لاگت آ سکتی ہے. تو یہ کون ڈیسیجن لے گا کہ اتنی رقم نکالی جائے گی, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ رقم بجٹ میں مختص ہونا بھی ضروری ہے. اب بالکل جی ایسا ہی ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ جتنی بھی نگراں حکومتیں ہیں ان کو یہ پچھلی اسمبلی
آتھورائز کر گئی تھی کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ فیصلے لے سکتے ہیں، اور یہ نقوی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے سال یہ جو لانگ ٹرم ہے، اگلے سال کے لیے یہ بگوٹا مشینیں جو ہوں گی کسانوں کو وہاں سستے کرائے پہ بھی دی جا سکیں گی، جیسے وہ تھریشر لیتے ہیں، ویٹ تھریشر کرائے پہ لیتے ہیں، ہر ایک کسان کے پاس تو نہیں ہوتا۔ ایک فیکٹر ہے جس کو کنٹرول کریں گے، لیکن یہ بتائیں الماس کے جو اس وقت جو سافٹ لاک ڈاؤن کا جو تجویز آئی ہے، لاسٹ ٹائم بڑا سخت رد عمل آیا تھا جو تاجر برادری ٹریڈرز ہیں، تو ابھی وہ مطمئن ہیں، اوکے ہیں اس ساری سچویشن سے؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی کہ یہ تو ہر سال ہوتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اب ٹریڈرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یقیناً وہ ٹریڈرز کا وہ اپنی جو خیالات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے دن بڑا محدود ہوتا ہے، تو 3 بجے کے بعد انہیں تمام دکانیں، مارکیٹس، سنیماز اور ریسٹورانٹ 3 بجے کے بعد کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ رات ہو جاتی ہے، مغرب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کاروبار کریں گے؟ لیکن یہ ضروری ہے، وہ یہ کام اس لیے لیا گیا تھا کہ سڑکوں پر ٹریفک نہ آئے۔ تعلیمی ادارے بند ہیں 2 دن کے لیے، فرائیڈے اور سیٹرڈے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑکوں پر ٹریفک ویسے ہی رواں دواں ہے، اور دن میں یہ جو ہے سموک کے وہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے۔ آج 6 بجے ہم نے دیکھا تو وہ 389 تھی، اس وقت 306 ہے۔ یقیناً وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن حکومت کے جو شارٹ ٹرم یہ جو اقدامات ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا فرق ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔